کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو شیطان کا سب سے بڑا عظیم کارنامہ بتاؤں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے آدم اور حوا کو ایک دوسرے کی راحت کے لیے بنایا، اور دنیا ختم ہونے کے بعد بھی یہی میاں بیوی کا جوڑا جنت میں باقی رہے گا، عائش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مرد کی ٹیڑھی پسلی سے عورت کو بنایا، اور وہ پسلی جو دل کے نیچے ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ عورت چاہے بیوی کی شکل میں ہو، ماں بیٹی، خالہ پھوپھی، ان کو اپنے دل میں رکھو۔ یہ دنیا اگر پھل پھول رہی ہے تو میاں بیوی کے پاکیزہ رشتے اور محبت سے۔ مرد اور عورت جب نکاح کے 3 بول سے نہ صرف وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، بلکہ 2 خاندان بھی ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ شیطان قطعی برداشت نہیں کرتا کہ خاندانوں میں آپس میں جوڑ پیدا ہو اور میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ وہ خوشگوار ازدواجی زندگی کا سخت دشمن ہوتا ہے۔ جب بھی شیطان کی مجلس لگتی ہے اور چھوٹے شیطان کارندے اپنی کارگزاریاں آ کر جب شیطان کو سنانے لگتے ہیں تو وہ سر جھکائے سنتا رہتا ہے، کسی کو شاباشی نہیں دیتا۔ جبکہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو بھڑکا کر قتل کرا دیا، فلاں کو زنا کا مرتکب بنا دیا، فلاں کو میں نے شراب پلا دی، فلاں کو میں نے چوری کرا دی، اور فلاں جگہ میں نے بھائی بھائی کو قتل خون کرا دیا، اور فلاں جگہ میں نے پڑوسیوں کو آپس میں لڑا دیا۔ لیکن جب ایک مریل سا شیطان کارندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا، اور اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹا جب تک کہ شوہر نے بیوی کو 3 طلاق نہ دے دی، یہ سنتے ہی وہ شیطان اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور اس مریل شیطان کو اپنی سینے سے لگا کر اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر کہتا ہے، شاباش، تو نے وہ کارنامہ کیا جس سے ایک مرد عورت ہی جدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ 2 خاندانوں میں ہمیشہ ہمیشہ نسلوں تک دشمنی چلتی رہے گی۔ یہ ہے شیطان کا سب سے بڑا کارنامہ۔ شیطان آگ سے بنا ہے اور غصہ آگ ہے۔ جب غصے کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے تو شوہر ہاتھ ملنے لگتا ہے اور پچھتانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو طلاق غصے میں دے دی۔ ارے میرے بھائی، طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے۔ غصے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تو پتہ چلا کہ گھر اجڑ چکا ہے۔ اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت تو پچھتاوے کیا ہوت ہے۔ ایک اور خطرناک حربہ شیطان فتوے کی شکل میں اس شوہر کے دل میں ڈالتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا غصے کی حالت میں کیا، اور ایسی حالت میں طلاق نہیں پڑے گی، اور شیطان دھمکی دیتا ہے کہ ایسی ہی زندگی چلا لو جیسے پہلے چلاتے تھے۔ کون ہے جو تم کو جدا کرے اور تمہارے گھر کو اجاڑ دے؟ بس وہ پہلے سے زیادہ محبت اتفاق سے بیوی اور بچوں کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ دنیا کی نظر میں تو وہ میاں بیوی کے پاکیزہ رشتے میں جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ زانی ہیں، ان کا گھر فحاشت کا اڈا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، قیامت کے قریب میاں بیوی زنا کریں گے۔ میاں بیوی کے پاکیزہ رشتوں کو توڑ کر، بچوں کو ماں باپ سے جدا کر کے اور ان کی شفقت سے محروم کر کے گھر کو اجاڑنے والا یہ شیطان عورتوں کی زبانوں کے ذریعے سے اور مردوں کی طاقت کے ذریعے سے کام لیتا ہے۔ اس لیے جب بھی غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں، اور غصے کی حالت میں فوراً پانی پی لیں یا وضو کر لیں، کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بہتر ہے کہ اس جگہ سے ہٹ جائیں۔ خاص کر شیطان عورتوں کی زبانوں کے ذریعے جھگڑوں کو بھڑکاتا ہے۔ مرد کا ہاتھ چلتا ہے اور عورت کی زبان۔ بہتر ہے کہ
جب مرد غصے میں برس رہا ہو تو عورت اپنی زبان کو بند کر لے، ہونٹوں کو سی لے، گونگی بہری بن جائے، سہ لے پی جائے اور ضبط کر لے، اور ضبط نہیں کر سکتی تو رو کر اپنے آنسوؤں کے ذریعے اپنے غصے اور غم کو نکال دے، مگر شوہر پر نہ برسے، نہ زبان اس پر چلائے۔ شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا کہ عورت کو بھڑکا کر کسی طرح سے اس کی زبان کھلوائے، مگر میری بہنوں، اپنی زبان کو بند رکھو، ہونٹوں کو سی لو۔ چند میٹھے بولوں کی نصیحت کرتی ہوں، اگر عمل کرو گی تو انشاءاللہ شوہر تمہارا غلام بن جائے گا اور تمہارا گھر ہنستا مسکراتا گلستان بن جائے گا۔ جب بھی شوہر کو غصہ آئے اور وہ تمہیں برا بلا کہنے لگے تو تم عاجزی انکساری سے ہاتھ جوڑ کر کہو کہ بے شک غلطی میری تھی، معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی، درگزر کر دیں، مجھے معاف کر دیں، آئندہ آپ کی مرضی کے مطابق میں کام کر لیا کروں گی۔ اس طرح کہنے سے، عاجزی کرنے سے اور شرمندگی سے اپنے آنسو بہانے سے انشاءاللہ شوہر کا دل میں نرم ہو جائے گا۔ ایک ایسی زبان چلانے والی عورت ایک عامل کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے بہت پیٹتا ہے، اس کا غصہ کم ہو جائے، ایسا تعویذ دو۔ تو وہ بیچارے نیک بزرگ تھے، انہوں نے چند پلیدوں پر بسم اللہ لکھی اور پھر ان کو مروڑ کر کہا کہ جب تمہارا شوہر غصہ کرنے لگے تو اس کو اپنے دانتوں میں دبا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ عورت اس طرح عمل کرنے لگی۔ چند دنوں میں اس کا شوہر بالکل اس کا غصہ جاتا رہا اور عورت حیران رہ گئی، اور وہ عامل کے پاس آ کر کہنے لگی کہ بابا آپ نے ایسی زبردست تعویذ دی کہ میرا شوہر بالکل نرم پڑ گیا ہے اور میرا غلام بن گیا ہے اور ہم دونوں میں محبت اتفاق ہو گیا۔ تو ان عامل صاحب نے کہا کہ میری بیٹی، میں نے تو کچھ بھی نہیں لکھا اس میں اللہ کے نام کے سوا، دراصل تمہاری زبان کو لگام دینے کے لیے میں نے یہ کاغذ کے ٹکڑے کو دانتوں میں دبانے کے لیے کہا تھا۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اگر تمہارے شوہر کا ہاتھ چلتا ہے تو تمہاری زبان چلتی تھی، اب تمہاری زبان بند ہو گئی، اس کا ہاتھ چلنا بھی بند ہو گیا، یہ تو اسی کا کمال ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ نسخہ جو میاں بیوی کو آپس میں جوڑتا ہے اور ٹوٹنے سے بچاتا ہے، ہر گھر میں ساس بہو، ننند بھاوج، دیور بھابھی اور آپس میں لڑائیاں جن کے بھی ہوں، وہ اس نسخے کو استعمال کریں، زبان کو بند رکھیں، استغفار پر لگا دیں، آپ کی جانب سے فرشتہ آپ کے دشمن کا جواب دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گھروں کو شیطان کا کھڑا بننے سے حفاظت کریں گے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔